حضرت اسرائیل علیہ السلام یعنی ملک الموت کی وہ فرشتہ ہے جو کہ انسان کی روح کو قبض فرمائے گا۔ اس کائنات میں جو بھی زیرو شے ہے، انسان ہو چاہے جانور ہو، شیطان ہو یا جن ہو، ہر کسی کی جان ملک الموت ہی نے قبض کرنی ہے۔ زیر بحث موضوع یہ ہے آخر حضرت اسرائیل علیہ السلام کو ہی روح نکالنے کا کام کیوں دیا گیا اور اس کے پیچھے اللہ تعالیٰ کی حکمت کیا تھی۔ تو آج کی ویڈیو معلوماتی ہے اور انفارمیشن سے بھری ہوئی ہے۔ آپ علیہ السلام کی شکل و صورت، حیت، حجم کیسا ہے، آپ کو اللہ تعالیٰ نے کب پیدا فرمایا اور آپ کو کیسے کیسے طاقت اور توانائی دی ہے کہ آپ ایک ہی وقت میں اس پورے عالم میں جتنے لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے موت دینی ہوتی ہے ایک ہی وقت میں روح قبض کر لیتے ہیں۔ حضرت اسرائیل علیہ السلام اپنا کام کس طرح انجام دیتے ہیں؟ کیا کسی کی روح قبض کرتے ہوئے حضرت اسرائیل علیہ السلام کو افسوس ہوا؟ ان تمام سوالات کے تفصیلاً جوابات آپ کو آج کی اس ویڈیو میں مل جائیں گے، تو برائے مہربانی صدقہ جاریہ کی نیت سے اس ویڈیو کو مکمل دیکھیں اور شیئر بھی کریں۔ اللہ تعالیٰ نے جب حضرت آدم علیہ السلام کا پتلا بنانے کا ارادہ کیا تو اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو حکم دیا کہ ایک مشت مٹی زمین سے لے کے آؤ۔ لہذا حکم کی تعمیل کرتے ہوئے حضرت جبرائیل علیہ السلام فوراً زمین کی طرف آئے۔ جس جگہ پر آج خانہ کعبہ ہے وہاں اترے تاکہ ایک مشت مٹی لے سکیں، لیکن زمین نے آپ کو قسم دے ڈالی، اے جبرائیل تجھے خدا کی قسم ہے، مجھ سے خاک مت لے، اس خاک سے ایک خلیفہ پیدا ہوگا اور اس کی اولاد بہت ہی عاصی اور گنہگار اور موجب عذاب ہوگی۔ میں کمزور اور مسکین ہوں اور اللہ کے عذاب سہنے کی طاقت نہیں رکھتی۔ لہٰذا حضرت جبرائیل علیہ السلام بغیر خاک لیے واپس لوٹ گئے اور یہی عمل حضرت میکائیل علیہ السلام اور حضرت اسرافیل علیہ السلام کے ساتھ وقوع پذیر ہوا، یعنی کہ یہ اللہ کے تینوں مقرب فرشتے بغیر مشت خاک لیے واپس لوٹ گئے اور زمین کی فریاد کو اللہ کی بارگاہ میں پہنچایا۔ آخر کار اللہ عز و جل نے حضرت اسرائیل علیہ السلام کو زمین پر بھیجا تاکہ وہ ایک مشت مٹی لے کر آئیں۔ جب حضرت اسرائیل علیہ السلام زمین پر ایک مشت مٹی لینے آئے تو زمین نے ان سے بھی وہی فریاد کی جو پہلے اس نے حضرت جبرائیل، میکائیل اور اسرافیل علیہ السلام سے کی تھی، لیکن حضرت اسرائیل علیہ السلام نے زمین کو کہا کہ تو مجھے جس کے واسطے فریادیں اور قسمیں دے رہی ہے میں اسی کے حکم سے زمین پر ایک مشت مٹی لینے آیا ہوں اور حکم بجا لائے بغیر واپس نہیں لوٹوں گا۔ لہٰذا حضرت اسرائیل علیہ السلام نے ایک مشت مٹی زمین سے لے لی اور عالم بالا کی طرف روانہ ہو گئے۔ اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور عرض کی، اے میرے مالک میں تیرا حکم بجا لایا ہوں، میں مٹی لے کر آ گیا ہوں، تو دانا اور حکمت والا ہے، تو دانا اور بینا ہے۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ نے حضرت اسرائیل علیہ السلام سے فرمایا کہ اے اسرائیل، میں اس مشت مٹی سے ایک خلیفہ پیدا کروں گا اور زمین کی طرف بھیجوں گا، پھر تجھے ہی حکم دوں گا کہ تو اس کی روح کھینچ لے۔ یہ سن کر حضرت اسرائیل علیہ السلام نے دربار عالیہ میں عرض کی، اے میرے مالک، اگر میں ایسا کروں گا تو تیری مخلوق مجھے اپنا دشمن سمجھے گی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے اسرائیل تو غم نہ کر، میں مالک کل کائنات ہوں، جس زیرو کو میں اس زمین پر بھیجوں گا ہر ایک نے موت کا مزہ چکھنا ہے، ہر ایک کو کسی نہ کسی مرض میں، تکلیف میں، دکھ میں، پریشانی میں مبتلا کروں گا اور آخری سانس تک لے آؤں گا۔
پھر کوئی تجھے ذمہ دار نہ ٹھہرائے گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا تو یکے بعد دیگرے حضرت جبرائیل علیہ السلام، حضرت میکائیل علیہ السلام اور حضرت اسرافیل علیہ السلام کو زمین پر بھیجا تاکہ وہ ایک مشت مٹی لے کر آئیں، لیکن زمین کی فریاد اور آہ و بکا کو سن کر واپس لوٹ گئے۔ لیکن جب اللہ تعالیٰ نے یہی کام حضرت اسرائیل علیہ السلام کے سپرد کیا تو حضرت اسرائیل علیہ السلام زمین پر آئے اور زمین نے آہ و بکا اور فریاد سنائی، واسطے ڈالے، لیکن آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ جس ذات نے مجھے یہ عمل کرنے کو بھیجا ہے وہ تجھ سے زیادہ اطاعت و فرما برداری کے لائق ہے، لہٰذا میں اس کا حکم بجا لاؤں گا۔ اور آپ ایک مشت خاک لے کر لوٹ گئے اور بارگاہ الہی میں پیش کر دی۔ سو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اب سے تمام ذی روح کی روح کو قبض کرنے کا کام تمہارے ذمہ ہوگا اور کوئی بھی تمہیں برے نام سے نہیں پکارے گا، کیونکہ یہی مشیت ایزدی ہوگی۔ حضرت اسرائیل علیہ السلام کی شکل و صورت، حیت، حجم کس طرح سے ہے، اس کے متعلق ایک حدیث مبارکہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے گھر میں موجود تھے کہ ایک خوبصورت نوجوان کو اپنے گھر میں دیکھا۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اے خوبصورت نوجوان، آخر تمہیں کس نے بھیجا ہے؟ اس خوبصورت نوجوان نے بتایا کہ مجھے اس گھر کے مالک نے بھیجا ہے۔ آپ نے فرمایا بے شک درست ہے، مالک کا ہی کام ہے کہ وہ جس کو چاہے داخل کر دے، لیکن مجھے یہ بتاؤ کہ تم کس سبب اس گھر میں داخل ہوئے ہو، آخر تمہیں کس نے بھیجا ہے اور تم کون ہو؟ حضرت اسرائیل علیہ السلام نے فرمایا میں ملک الموت ہوں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھے تمہاری چند نشانیاں تو بتائی گئی ہیں، لیکن تم کو دیکھ کر کوئی بھی نشانی ظاہر نہیں ہو رہی۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ملک الموت یعنی حضرت اسرائیل علیہ السلام سے یہ کہا تو آپ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرف پیٹھ پھیر لی۔ جب آپ ابراہیم علیہ السلام نے ملک الموت کی پیٹھ کی طرف دیکھا تو وہاں پر آنکھیں ہی آنکھیں نظر آ رہی تھیں اور ان کے جسم کا ہر ایک بال نوکیلا اور تیز دھار تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ دیکھتے ہی طاؤس پڑا اور حضرت اسرائیل علیہ السلام سے فرمایا کہ آپ علیہ السلام فوراً اپنی پہلی شکل میں ظاہر ہو جائیں۔ ایک اور روایت میں ہے کہ جب ملک الموت حضرت اسرائیل علیہ السلام نے پیٹھ پھیری تو وہ اس شکل میں ظاہر ہو گئے جس شکل میں وہ برے لوگوں کی روح کو قبض کرتے ہیں، تو ظاہر ہوتے ہیں۔ حضرت ابن مسعود اور حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی روایت میں ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ملک الموت سے فرمایا کہ آپ اس شکل میں ظاہر ہوں جس شکل میں آپ کفار کے سامنے ظاہر ہوتے ہیں۔ ملک الموت نے فرمایا کہ یہ آپ کی طاقت سے باہر ہے، لہٰذا آپ پیٹھ پھیر لیں۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دیکھا تو ایک سیاہ شخص کے سر میں سے آگ کے شعلے نکل رہے ہیں، آگ کے شعلے نکل رہے ہیں اور اس کے جسم پر بال کی بجائے تیر اور منہ سے آگ نکل رہی ہے۔ یہ دیکھ کر آپ علیہ السلام پر غشی طاری ہو گئی اور کچھ دیر بعد حضرت اسرائیل علیہ السلام اپنی اصلی شکل میں موجود تھے۔ اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ اب ملک الموت یہ بتائیے کہ آپ مومن کی روح کو کیسے قبض کرتے ہیں؟ حضرت اسرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ آپ اپنا رخ انور پھیر لیجئے۔ جب آپ نے دیکھا تو آپ کے سامنے ایک خوبصورت اور حسین نوجوان کھڑا تھا جس کے کپڑے سفید تھے اور جس کے بدن سے خوبصورت خوشبو آ رہی تھی۔ یہ دیکھ کر آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر مومن کو آپ کا دیدار نصیب ہو جائے تو مومن کے لیے یہی کافی ہے۔ احادیث مبارکہ کی روشنی میں یہ ثابت ہوا کہ حضرت اسرائیل علیہ السلام یعنی ملک الموت کی شکل مومن کی روح قبض کرنے کے لیے اور ہوتی ہے
اور جب وہ ایک کفار اور مشرک اور نافرمان کی روح قبض کرتے ہیں تو ان کی شکل اور ہوتی ہے۔ روایت میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ اللہ تعالیٰ نے حضرت اسرائیل علیہ السلام سے پوچھا کہ کیا تجھے کبھی کسی کی روح قبض کرتے ہوئے افسوس ہوا، کبھی تجھے رحم آیا؟ اس کے جواب میں حضرت اسرائیل علیہ السلام نے عرض کی، اے الہی، میرا دل ہر کسی کی جان لیتے ہوئے دکھتا ہے، لیکن اے مالک تیرے حکم سے روگردانی کرنے کی مجال نہیں۔ ہاں، مگر ایک ایسا واقعہ گزرا ہے جس میں ابھی تک بھلا نہ سکا، اور وہ واقعہ مجھے تنہائی میں بھی تکلیف دیتا ہے۔ حضرت اسرائیل علیہ السلام نے عرض کی، اے میرے مالک، ایک جہاز سمندر میں سفر کر رہا تھا اور آپ کے حکم سے وہ بھنور میں پھنس گیا۔ کچھ ہی دیر گزری تھی کہ اے مالک تیرے حکم سے وہ جہاز تباہ ہو گیا اور جہاز میں سوار تمام افراد مارے گئے، مگر تیرے حکم سے اے مالک ایک ماں اور اس کا نوزائیدہ بچہ جو جہاز کے تختے پر سوار تھے اور موجوں کے رخ پر بہ رہے تھے، ماں اور اس کا نوزائیدہ بچہ جو جہاز کے تختے پر سوار تھے اور موجوں کے رخ پر بہ رہے تھے اور تیرے حکم سے ہی زندہ تھے۔ سمندر کی موجوں نے انہیں ساحل کے قریب پھینک دیا۔ میں یہ دیکھ کر بہت خوش ہوا کہ دونوں ماں اور بچہ بچ گئے، لیکن پھر تبھی تیرا حکم ہوا کہ ماں کی روح قبض کر لی جائے۔ یا باری تعالیٰ، میں نے تیرے حکم کی اطاعت کی اور تیرا حکم بجا لایا، لیکن تیرا حکم مانتے ہوئے میرا دل کانپ گیا۔ یا باری تعالیٰ، اس شیر خوار بچے کو اس کی ماں سے جدا کرتے ہوئے میرا دل بہت دکھا۔ پھر خدائے بزرگ و برتر نے فرمایا کہ اے اسرائیل، کیا تو جانتا ہے کہ وہ شیر خوار بچہ بعد میں کہاں پہنچا دیا گیا اور اس نے کیسے پرورش پائی اور کیسے جوان ہوا؟ حضرت اسرائیل علیہ السلام نے عرض کی، اے میرے مالک، تو ظاہر و غیب کو جاننے والا ہے، ہر شے پر قادر ہے، تو مالک کون و مکان ہے، بے شک تو سب جانتا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے سمندر کی موجوں کو حکم دیا کہ وہ اس بچے کو ساحل پر چھوڑ دیں۔ پاس ہی ایک خوبصورت سرسبز جزیرہ تھا۔ ہم نے پھولوں کو حکم دیا کہ اس ننھے بچے کے نیچے اپنی سیج سجا لیں، اور سورج کو حکم دیا کہ اپنی تپش اور تمازت سے اس بچے کو محفوظ رکھے۔ بادل کو حکم دیا کہ وہ بچے سے ذرا دور ہو کر برسے، اور ہم نے پھولوں اور پھلوں کو حکم دیا کہ وہ اپنا رس اس بچے کے منہ کے اندر اڈیلے۔ ایک شیرنی کی ذمہ داری لگا دی کہ وہ ہر روز اس بچے کو دودھ پلاتی، اور اس شیرنی کی وجہ سے کوئی بھی جانور اس بچے کی طرف نہ آتا۔ ہم نے خوبصورت پرندوں کو حکم دیا کہ اس بچے کے اوپر سے چہچہائیں تاکہ بچہ خوش رہے، اور ہم نے ہوا کو حکم دیا کہ بچے کے اوپر سے آہستہ آہستہ گزرے تاکہ بچے کو کسی قسم کی تکلیف پیش نہ آئے، اور وہ بچہ پرورش پا کر ایک خوبصورت اور توانا جوان بن گیا۔ ہم نے اسے ایک کانٹا بھی چبھنے نہ دیا اور دنیا کی ہر نعمت اس کے حوالے کر دی۔ پھر ہم نے تدبیر یہ کی کہ ایک بادشاہ شکار کھیلتے ہوئے اس طرف آ نکلا۔ وہ اس خوبصورت اور توانا بچے کو دیکھ کر بہت خوش ہوا اور اس کو ساتھ لے لیا، کیونکہ اس کے پاس اولاد کی نعمت نہیں تھی۔ اس بادشاہ نے اس کی بہت اچھی پرورش کی، اور جب وہ بادشاہ فوت ہو گیا تو اس کی وفات کے بعد وہ تخت و تاج کا تنہا مالک بن گیا، نہایت ہی غرور اور سرکشی میں مبتلا ہو گیا، ہمارے ہی لوگوں پر ظلم و ستم کرنے لگا اور خدا بن بیٹھا، اپنے بت بنوا کر لوگوں سے اس کی پوجا کرواتا، اور ایک گوشت پوست کا مٹی کا پتلا ہمارے مقابلے میں آ کھڑا ہوا۔ ہم نے اس کی رہنمائی کی اور اپنے خلیل حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اس کے پاس بھیجا، لیکن اس سرکش بچے نے میرے خلیل کو
آگ میں جھونک دیا۔ اے اسرائیل علیہ السلام، اس سرکش بچے نے میرا کیا شکریہ ادا کیا جس کے لیے میں نے تمام نعمتیں وا کر دی۔ وہ لوگوں کو میری اطاعت، فرما برداری اور عبادت سے روکتا ہے اور اپنے بت کی پوجا کرنے کی طرف اکساتا ہے۔ اے اسرائیل علیہ السلام، وہ نوزائیدہ شیر خوار بچہ جس پر ہم نے دنیا جہاں کی تمام نعمتیں لٹا دیں، وہ ہمارا شریک بن بیٹھا اور وہ ہم سے مقابلہ کرتے ہوئے اپنی جنت بنا بیٹھا۔ وہ توانا نوجوان خدائی دعویٰ کرنے والا بادشاہ نمرود بن بیٹھا۔ یہ سن کر حضرت اسرائیل علیہ السلام نے عرض کی، اے میرے مالک، بے شک تیرا راز تو ہی جانتا ہے۔ میں ایک لمبا عرصہ اس بچے کی وجہ سے دل میں ملال لاتا رہا، لیکن تیری مصلحت تو ہی جانے۔ اس کے بعد آپ کے سامنے پیش کرتی ہوں حضرت اسرائیل علیہ السلام کا دربار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں پر نور حاضری اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جان قبض کرنے کا ایمان افروز واقعہ۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت اسرائیل علیہ السلام کو حکم دیا کہ اے اسرائیل علیہ السلام، میرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دربار میں حاضر ہو جاؤ اور انتہائی خوبصورت اور خوشنما شکل اختیار کرتے ہوئے جانا اور میرے محبوب کی روح کو انتہائی آرام سے قبض کرنا کہ اس کو تکلیف کا احساس بھی نہ ہو۔ لہٰذا آپ بارگاہ اقدس میں تشریف لائے اور دروازے پر ایک سائل کی طرح کھڑے ہو کر دروازے پر دستک دی اور عرض کیا کہ اے نبوت کے گھر والوں، مجھے کیا اندر آنے کی اجازت ہے؟ آپ علیہ السلام کی بات سن کر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے فرمایا کہ سائل کو جواب دو۔ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے سائل کو جواب دیا کہ اے آنے والے، اللہ تجھ پر قدم قدم پر نیکیاں عطا کرے۔ اس کے بعد دوبارہ سے سائل نے یہی صدا لگائی تو حضرت عائشہ نے حضرت فاطمہ الزہرا سے فرمایا کہ سائل کو جواب دو۔ حضرت فاطمہ الزہرا نے وہی جواب دیا کہ اے آنے والے، اللہ تجھے ہر قدم پر اجر عطا کرے۔ جب ساحل نے تیسری مرتبہ یہی صدا لگائی تو آپ کا دل کانپنے لگا۔ اتنے میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اے فاطمہ، دروازے پر کون ہے؟ کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت اسرائیل علیہ السلام کی آواز سن لی تھی تو حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے فرمایا، سائل دروازے پر موجود ہے، صدا لگاتا ہے کہ اندر آنے کی اجازت چاہیے۔ میں 2 دفعہ جواب دے چکی ہوں، لیکن وہ اندر آنے کے لیے جواب کا منتظر ہے اور اس کی تیسری پکار پر میرا دل دہلنے لگا ہے۔ یہ جواب سنتے ہی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اے فاطمہ، کیا تو جانتی ہے کہ یہ کون ہے؟ یہ لذتوں کو ختم کرنے والا ہے، یہ جماعتوں کو بکھیرنے والا ہے، یہ عورتوں کو بیوہ کرنے والا ہے، یہ بچوں کو یتیم کرنے والا ہے، یہ گھروں کو ویران اور قبروں کو آباد کرنے والا ہے۔ یہ حضرت اسرائیل علیہ السلام ملک الموت ہے۔ پھر آپ نے فرمایا کہ اے اسرائیل علیہ السلام، اللہ آپ پر رحم کرے، آپ داخل ہو جائیں۔ جب ملک الموت حضرت اسرائیل علیہ السلام اندر داخل ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کرتے ہیں کہ اے نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں اللہ کے حکم سے بھیجا گیا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اے ملک الموت، میری زیارت کو آئے ہو یا میری روح کو قبض کرنے آئے ہو؟ ملک الموت نے عرض کی کہ اے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں دونوں کام کرنے آیا ہوں، لیکن میرے اللہ نے مجھے حکم دیا تھا کہ آپ کے گھر پہ بغیر اجازت داخل نہ ہوں اور آپ کی روح کو آپ کی اجازت کے بغیر قبض نہ کروں۔ آپ راضی ہیں تو میں حکم بجا لاؤں گا، اگر آپ راضی نہیں تو میں اپنے مالک کے پاس واپس لوٹ جاؤں گا۔ یہ ہے ہمارے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان اقدس کہ ملک الموت بھی آپ کے دروازے پر دستک دے کر اندر داخل ہونے کی اجازت چاہتا ہے اور روح قبض کرنے کی بھی اجازت چاہتا ہے۔
پھر حضرت اسرائیل علیہ السلام نے عرض کی کہ اے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں بڑے بڑے بادشاہوں کی روح کو قبض کرتا ہوں لیکن کبھی کسی سے اجازت نہیں چاہی، لیکن اے خاتم النبیین محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کی اجازت کے بغیر میں کچھ نہیں کر سکتا، کیونکہ میرے مالک کا یہی حکم ہے۔ درود شریف پڑھتے ہوئے صدقہ جاریہ کی نیت سے اس ویڈیو کو شیئر کریں۔